Basically, I want to give some tips to all aspirants, especially that when you just increase your breathing space for reading, then it will be so good for you, because when you go ahead in reading in different articles, that means you have just grabbed a different vocabulary and different sentence or different style of writing from all these newspaper. اینڈ ون تھنگ از ویری امپورٹنٹ جو ہم سب اسپائرنٹ ایک نوٹ کرتے ہیں کہ ہم لگاتار 4-5 لائک مجھے آپ دیکھیں کہ میں نے 2021 سے اپنی جرنی اسٹارٹ کی، اس کے بعد بھی میرا لگاتار ایک اٹیمپ میں اور اسپیشلی دوسرے اٹیمپ میں میرا لگاتار پریسی فیل ہو رہی تھی. ایون میں لگاتار 4 سال سے انگلش پڑھ رہا تھا، تو ایون ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ جب ہم انگلش پڑھ رہے ہیں اس کے بعد بھی ہماری پریسی کیوں فیل ہو رہی ہے اور ہمارا ایسے کیوں فیل ہوتا ہے. تو ہم بیسیکلی میرے ایک جو ٹیچر تھے سر جاوید صاحب، اللہ ان کو صحت عطا کرے اور زیادہ، تو وہ اسلام آباد میں وہ یہ کہتے کہ اپنا جو ڈان نیوز ہے اور ٹریبیون نیوز ہے اور دوسری جو نیوز پیپر ہے نا، لائک یہ ولایتی انگلش ہے. مینس جب آپ نے پریسی دیکھی ہوگی تو وہاں پر ہم کیا کرتے ہیں کہ زیادہ تر ہم ٹائم ٹیکن ہوتی ہے وہ زیادہ تر، تو کیونکہ وہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتی. وہ اس وجہ سے کیونکہ جب آپ BBC نیوز پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا، اور الجزیرہ اور ایون نیو یارک ٹائمز، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ایک ریٹن اسٹائل کیا ہوتا ہے اور ایک ڈیپ ڈیپس آف انٹلیکچوئلٹی اینڈ سم کریٹیکل تھنکنگس اس رائٹنگ میں کیا ہوتی ہے. اور جو اسپیشلی بیسیکلی میں یہ کہوں گا کہ پنچویشن کا یوز جس لینگویج میں سب سے زیادہ بہتر کیا جاتا ہے نا، تو ادروائز پنچویشن کے بنا لینگویج از جسٹ لائک بلائنڈ جو ہم لکھتے ہیں. تو یہ ایک بڑی خاص چیز ہے، اسپیشلی جو میں پریسی اور اس کے اپنا کمپوزیشن کے حساب سے بات کرنا چاہوں گا. تو میرے خیال سے جتنے بھی اسپائرنٹس ہیں وہ یہ کوشش کیا کریں کہ ایک ہفتے میں کم سے کم ایک ہفتے میں جسٹ 3 پریسی اور 3 کمپوزیشنس اور 2 ٹرانسلیشن آپ لکھ لیں. بٹ جب یہی بات آپ کا پیپرز کے نیئر ٹو 1 منتھ آ جائے تو آپ اس چیز کی لینتھ اور زیادہ انکریز کریں. اور رہی بات ایسے کی، تو ایسے میں آپ لوگوں کو یہ بات ایک کہنا چاہوں گا کہ جب بھی میں نے اٹیمپٹ دیے اور میرے مارکس کوئی 30 کے قریب یا 35 کے قریب ہوتے تھے، تو میں نے جو ایک ریئلائز کی چیز فیلیور ہونے کی اس چیز میں یہ تھا کہ ہم جسٹ پیراگرافس لکھتے ہیں. لیکن ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان پیراگرافس وداؤٹ اینی اسپیسیفک ریفرنس اور وداؤٹ اینی اسپیسیفک ڈیٹا، وہ آپ کی جو پیراگراف ہوتی ہے دیٹ از جسٹ لائک بلائنڈ. اس میں کوئی ایک مواد نہیں ہوتا جو آپ آئیڈیا دے رہے ہیں اس کو سپورٹ کرے. تو میری طرف سے یہ ایک ایڈوائس ہے کہ جب بھی آپ پیراگراف دیں، لائک آپ نے ٹاپک سینٹینس لکھا، اس کے بعد ایک ایکسپلینیٹری سینٹینس لکھا اس کا، دین یو مسٹ گیو ریفرنس. اب ریفرنس یہ نہیں ہے کہ آپ اٹھا کے کوئی بھی لائن بول دیں کہ اس نے یہ بولی ہے. یو مسٹ شو کہ ہو سیڈ دس لائن، لائک نوم چومسکی اور دا اروندھتی رائے. اور اگر آپ ایک بک کی ریفرنس دیتے ہیں لائک کیپٹلزم اے گھوسٹ اسٹوری بائی اروندھتی رائے، اور آئی تھنک دا ششی تھرور صاحب's فیمس بک ڈارک برٹش ایرا، آئی تھنک لائک دس بک. تو آپ مسٹ وہاں پر شو کریں وہاں پر کہ ایز پر اروندھتی رائے in the book what book capitalism a ghost story then inverted comma آپ اس میں لکھیں تاکہ وہ چیز شو کرے کہ جو آپ نے اوپر بات کی ہے وہ صرف حوال نہیں دیا ہے آپ لوگوں نے، بلکہ اس چیز کو آپ نے نیچے پروو کیا ہے کسی اسپیسیفک ریفرنس کے تھرو. اور اینڈ دیٹ تھنگ ول بی سو بیوٹیفل. اور اس چیز کو آپ کوشش کریں کہ مارکر سے لکھیں. جب آپ یہ چیز کریں گے نا تو آپ کو اپنی ریزلٹس میں ریئلائز ہوگا کہ یہ چیزیں کس طریقے سے ایک مارکس جس طریقے سے گریب کرنی ہوتی ہیں نا، چھیننی ہوتی ہیں، تو یہ چیزیں اس طریقے سے آپ کی شائن کو، ایک ریسپلیسیڈنسی کو اور زیادہ ایک قسم کا پالش کرتی ہیں. تو دیٹ مسٹ بی یو شوڈ فالو ان ایوری پیپر، آئیدھر وہ آپ کے AD کے پیپر ہوں اور کوئی اور پیپر ہوں، تو یہ چیزیں آپ کو بڑی فیور کریں گی انشاءاللہ. جیسے ایک سوال ہوتا ہے ایسپیرنٹ کے بیچ میں کہ کبھی بھی ابھی جس طریقے سے میں نے ایک مثال دی آپ لوگوں کو، اب مثال یہ تھی کہ سر اگر ہمیں ایک چیز پرٹیکولر یاد نہیں ہوتی، لائک کوئی ہمیں ریفرنس یاد نہیں ہوتا، تو اس میں یہ بھی ایک چیز مین چیز یہ ہوتی ہے کہ جب بھی آپ ایک ایگزیکٹ کاپی کرتے ہیں کوئی بھی ریفرنس،
تو آپ کیا کرتے ہیں اس چیز کو وہاں پر کوٹ کرتے ہیں. تو وہ چیز جب بھی آپ ایگزیکٹ لیں گے تو اس میں ڈبل انورٹیڈ کوما لگائیں گے آپ اس میں جب ریفرنس دیں گے کہ ایز پر دس بک بائی دا رائٹر بائی دس رائٹر, دین یو شوڈ گیو ڈبل انورٹیڈ کوما جب آپ کی ایگزیکٹ ہوگی. تو اگر آپ کے ڈیورنگ پیپر آپ کو لگتا ہے کہ یہ چیز اب مجھے ایگزیکٹ یاد نہیں ہے, ورڈنگ مجھے ایگزیکٹ یاد نہیں ہے, تو اس میں آپ کیا کریں گے کہ وہ ریفرنس دیں گے اس چیز کا کہ اس بک کے مطابق یہ چیز یوں ہے, لیکن اس میں آپ کیا کریں گے جسٹ پٹ اونلی ون انورٹیڈ کوما, ون سنگل کوما اس چیز کے اوپر لکھیں گے کہ یہ چیز اس نے کی ہے یا اس نے کوڈ کی ہے, اس میں جسٹ سنگل کوما آئے گا اگر آپ کو ایگزیکٹ یاد نہیں ہے. اور دوسری مین چیز یہ ہوتی ہے کہ سر ہم سینٹینس اسٹرکچر اور اسپیشلی جو ہیوی ووکیب ہوتی ہے, لائک میں نے کوئی یاد کی ہوئی ہے 3000 کے قریب جی آر کے ورڈس یاد کیے ہوئے ہیں. اب یہ چیز تھی کہ جو میرا فرسٹ اٹیمپٹ تھا کہ ہم کیا کرتے ہیں جب شروعات میں یاد کرتے ہیں نا ورڈس, اسپیشلی جی آر کے ورڈس, ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ سارے کے سارے جتنے بھی ورڈس ہیں وہ ہم زبردستی بھی اپنی ٹرانسلیشن میں, اپنے سینٹینسز میں اور اپنی کمپوزیشن میں نہ چاہتے ہوئے بھی ہم ان کو زبردستی پٹ کرتے ہیں. لیکن میں یہ کہنا چاہوں گا کہ وہ جو ایک انگلش کے سینٹینس اسٹرکچر کی بیوٹی ہوتی ہے نا, وہ اس کو بالکل ایک قسم کا ڈیفیم کر دیتی ہے جب آپ زبردستی کوئی بھی ورڈس اس میں پٹ کرتے ہیں. تو میں یہ کہنا چاہوں گا آپ سب لوگوں کو کہ آپ یاد کریں ورڈس, دیٹ از آلسو ٹو گڈ, کیونکہ آپ جب نیوز پیپر پڑھتے ہیں تو اگر آپ کی ووکیب اچھی نہیں ہوگی تو آپ کو بار بار ڈکشنری یوز کرنی پڑے گی, اور یہ چیزیں بڑی آپ کا ایک ٹائم کنزیومنگ چیز ہیں. تو آپ یاد کریں, لیکن وہ جسٹ ایم سی کیوز کے لیے یا کہیں پر کوئی نیوز پیپر آ جائے تو اس میں. لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی انگلش پریسی اینڈ کمپوزیشن اور ان میں ایک قسم کی بہت زیادہ ایک اچھے طریقے سے کوالٹی اور اٹریکٹیو آپ یہ سینٹینس اسٹرکچر ہو, دین یو مسٹ یوز سم سمپل ورڈس اور دا پروبیبل ورڈس یو کین یوز, اور یو کین یوز دا ایڈیمس, so that will shine the beauty of your paragraph or the precise or composition.